बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं ज़ीशान। पिछली कुछ वीडियो में हम डिस्कस करते आ रहे थे कि हम लोग यानी कि मुसलमान और पाकिस्तानी लोग इसराइल के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल को हम एक बतौर जाबर और बर्बरियत वाली रियासत के तौर पर हम इसको समझते हैं, और ये है भी, जो कि फ़लस्तीनियों पर, नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है 1948 से। तो इस सिलसिले में ये भी सूरत हाल है कि हम जो इसराइल के बारे में ये असेसमेंट करते हैं कि ये एक इंतहाई फरसूदा और यूरोप की एक नाजायज़ औलाद है। ये तो हो गई हमारी यानी कि मुसलमानों की और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की असेसमेंट। तो दूसरे सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसराइली जो है वो हमारे बारे में भी असेसमेंट करते हैं, वो जांच पड़ताल करते हैं, हर इस्लामी मुल्क के बारे में सोचते हैं कि कौन कितना ताकतवर है और कौन कितने पानी में है। तो आज हम आप लोगों के साथ मैं ये जिक्र करूँगा कि जी इसराइल वो कौन से ऐसे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, जिनसे इसराइल डरता है। तो आज हम बारी बारी इसका जिक्र करेंगे। तो और इसराइल को ख़ास तौर पर किन इस्लामी मुल्कों से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं कुछ मुल्कों के आपके सामने नाम रखने जा रहा हूँ। ये इस्लामी मुल्क हैं, जिसमें है शाम, मिस्र, इराक, उर्दन और लीबिया। ये वो 5 इस्लामी ममालिक हैं जिनके बारे में ये इस्लामी ममालिक अब मुकम्मल तौर पर इसराइल के हवाले से न्यूट्रल हो चुके हैं। एक टाइम था कि ये बड़ा ज़ोर और बर्बरियत रखते थे इसराइल के बारे में कि जी हम इसराइल के साथ मुकाबला करेंगे, लेकिन इसराइल ने इन ममालिक को काफ़ी हद तक अब न्यूट्रल कर दिया है, यानी कि ये ममालिक इसराइल के हवाले से गैर जानिबदार हो चुके हैं। इसराइल ने बड़े ही ज़बरदस्त, और बहुत ज़बरदस्त तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कहना मुनासिब होगा कि इसराइल ने इन 5 ममालिक में बहुत ज़्यादा फंडिंग की है और ऐसे इदारे कायम किए हैं जो इन 5 ममालिक में फितने और फसाद बर्पा कर रहे हैं। और इसमें इन 5 ममालिक में आप उर्दन को भी शामिल कर लें, और यूएई भी इस जुमरे में अब आता है, क्योंकि इसराइल के इदारे इन ममालिक में शिया और सुन्नियों को आपस में लड़ा रहे हैं और इनमें एक खाना जंगी सा एक माहौल पैदा कर दिया है। तो ये 5 से 7 जो ममालिक हैं, ये अब इसराइल के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, और इसराइल अब इनसे बिल्कुल जो है बेफिक्र हो चुका है। तो अब मैं आपको उन 5 ममालिक का जिक्र करूंगा जिनको इसराइल, 5 इस्लामी ममालिक का जिक्र करूंगा जिनको इसराइल वैल्यू देता है, और इसराइल अभी भी ये समझता है कि ये 5 मुल्क जो हैं ये टैकल होने चाहिए, और इन 5 मुल्कों के बारे में इसराइल अलग अलग से क्या सोचता है। आज हम अपने इस वीडियो में पूरा इन 5 ममालिक के बारे में जिक्र करेंगे। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वो 5 ममालिक कौन से हैं। उसमें शामिल है जी, सबसे पहले सेरेफरिस्ट में है जी सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। ये वो 5 ममालिक हैं जो इसराइल समझता है कि इनको टैकल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है सऊदी अरब का जिक्र करेंगे कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के बारे में इसराइल क्या सोचता है। सऊदी अरब और इसराइल एक दूसरे के काफ़ी खिलाफ रहे हैं। इनकी 1967 में भी जंग हुई थी, और जंग का तो ये आलम है कि 2000 में भी, सन 2000 में भी ये दोनों जो हैं जंग के करीब आ चुके थे। सऊदी अरब ने अपने F-15 तैयारे, जो कि अमेरिका से खरीदे थे और बड़े तगड़े तैयारे हैं ये इन्होंने तबूक एयर बेस पर पहुंचा दिए थे, और इन्होंने फ्लाई भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तबूक एयर बेस से इसराइल का जो फासला है सिर्फ 5 से 10 मिनट का है। वहाँ से अगर ये जो F-15 तैयारा अगर सऊदी अरब उड़ाता है तो 5 से 10 मिनट में इसराइल पर बड़ी आसानी से हमला हो सकता है। तो जब जो है तबूक एयर बेस से जब सन 2000 में सऊदी अरब ने अपने जहाज उड़ाए, तो उस वक्त अमेरिका आगे आ गया। तो अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा कि अच्छे बच्चे बनो और अपने तैयारे वापस नीचे उतारो और एयर बेस पर पहुंचाओ, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है और उसका दोस्त भी है, और सऊदी अरब यूरोप के साथ ताल्लुकात उसके अच्छे भी हैं और वो अच्छे रखना भी चाहता है और अमेरिका से भी अच्छे रखना चाहता है। तो सऊदी अरब मजबूर था, और अभी भी सऊदी अरब मजबूर है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब अमेरिका से हथियार लेता है, और उनके जो है सारा असला जो है उसको अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो इसलिए सऊदी अरब को ना चाहते हुए भी अपने जो है तैयारे वो उतारने पड़े। तो अब सऊदी अरब में जो सूरत हाल जो अब सऊदी अरब में है नाज़रीन, वो अब सऊदी अरब में एक नई नस्ल आ चुकी है। वो जो नई नस्ल है वो उससे इसराइल काफ़ी मुतमईन है,
اور اسرائیل کے یہ بھی میں بتاتا چلوں جو اسرائیل کا جو گریٹر پلان ہے اس میں سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں. اگر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کروں گا اس میں آپ کو میپ سے تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ سعودی عرب کے وہ کون کون سے علاقے ہیں جو اسرائیل کا حصہ بننے ہیں، جو کہ اسرائیل کے گریٹر پلان میں شامل ہے. پلاننگ تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جو ان دجالیوں نے جو اپنا میپ بنایا ہے اس کے مطابق اسرائیل نے بہت سارے سعودی عرب کے علاقوں کو بھی ہڑپنا ہے. تو سعودی عرب ذہنی طور پر اس لیے اس سلسلے میں تیار رہے. تو سعودی عرب کی جو اب نئی نسل جو ہے وہ جہاد اور ایمان سے دور ہو چکی ہے، اور اب سعودیہ کا پہلا ٹارگٹ یمن اور ایران ہے، اسرائیل ان کا پہلا ٹارگٹ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کے علم میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں وہ مائک پومپیو کے ساتھ مل کر ان کی موجودگی میں ایک سعودی عرب میں ایک نیا شہر، جس کو میں کہتا ہوں ایک دجالی شہر بنانے جا رہے ہیں، اور اس شہر کا نام ہے نیوم. سعودی عرب میں ایک نیا شہر بن رہا ہے جس کا نام ہے نیوم، یہ جو کہ دجال کی عکاسی کرتا ہے. تو اہل سعود جو ہیں ناظرین اب شاندار زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور لہٰذا اب سعودی عرب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں رہا. لہٰذا اب وہ سعودی عرب کو کچھ حد تک اب جو اسرائیلی جو ہیں سعودی عرب کے معاملے میں کچھ حد تک مطمئن ہو چکے ہیں کہ وہ جنگ نہیں کریں گے. لیکن ابھی بھی اسرائیل کو اس حوالے سے مزید بہت کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ایئر سپیس ان کے لیے کھول دی ہے، اور فتوے بھی بہت سارے جاری کر دیے ہیں کہ جی اسرائیلیوں کو تسلیم کرو اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات بناؤ، لیکن ابھی بھی سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اب جو دوسرا ملک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سے اسرائیل کو بہت زیادہ خطرہ ہے، اور اسرائیل بہت زیادہ اس ملک کو اس اسلامی ملک کو ویلیو دیتا ہے، اس کا نام ہے ترکی. اسرائیل یہ سمجھتا ہے کیونکہ مسلمان ملکوں سے جب مشترکہ لڑائی ہوگی تو یہ ملک ترکی یہ موقع کبھی بھی ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دے گا. مگر اسرائیل یہ بھی سمجھتا ہے کہ ترکی کی فوج کبھی بھی براہ راست اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی، حملہ کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی. کچھ اسرائیلی اخباروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بھی اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے تو اردگان جو ہے وہ میدان میں، طیب اردگان جو ترکی کے صدر جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور اپنا جو ہے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فلسطینیوں کے حق میں بیان دیتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں. تو اس سے جو ہے طیب اردگان کی جو سیاسی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسرائیل اس چیز کو سمجھتا بھی ہے. اب ناظرین آ جائیں وہ تیسرا ملک جس سے اسرائیل کو بہت زیادہ خطرہ ہے، وہ ہے ایران. جب ایران میں اسلامی انقلاب 1979 میں آیا تو اس وقت ایران نے اپنے تمام تعلقات جو تھے وہ سعودی عرب سے معذرت چاہتا ہوں اسرائیل سے ختم کر دیے تھے. ایران کے حوالے سے اسرائیل کو ہر وقت تشویش رہتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہر وقت ایران کی ایٹمی تنصیبات اور ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے. اسرائیل سمجھتا ہے کہ ایران حماس اور حزب اللہ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور ان کو راکٹ بنانے میں بہت مدد دیتا ہے. اسرائیل ایران کو خطرہ اس لیے سمجھتا ہے کہ وہ اس کے مخالفین کی حمایت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل ہمیشہ ایران کے خلاف پابندیوں کی حمایت کرتا رہتا ہے. اب ناظرین میں آپ کو چوتھے ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو اسرائیل سب سے زیادہ ویلیو دیتا ہے اور اس کو اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا ہے. اس ملک کا نام ہے پاکستان. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں اسرائیل کی سب سے زیادہ خواہش ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے. اگر 10 ممالک ایک جگہ پر کھڑے ہوں اور اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہوں، اور دوسری جگہ پر اکیلا پاکستان ہو اور وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہو، تو اسرائیل وہ تمام 10 ممالک کو تسلیم نہیں کرے گا، اور وہ ایک ممالک پاکستان کو تسلیم کر لے گا. جب بھارت نے 2019 میں پاکستان پر ایئر اسٹرائک کی تو پاکستان نے جواباً بھارت کے 2 طیارے مار گرائے. تو اس چیز کا ماتم بھارت سے زیادہ اسرائیل میں ہو رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسرائیل کے کمانڈوز انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کمانڈ روم میں بتا رہے تھے کہ پاکستان کو پر اٹیک کیسے کرنا ہے اور پاکستان کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. تو وہ ان کی ساری پلاننگ نیست و نابود ہو چکی تھی 2019 میں، اور وہ بیچارے شرم سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے، ہندوستانی بھی اور اسرائیلی بھی. جب پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا تھا 1998 میں، تو انڈیا کی فضائیہ اور اسرائیل کی فضائیہ نے پاکستان پر حملہ کرنا چاہا تھا. تو پاکستان نے انڈیا اور اسرائیل کو بڑے زبردست طریقے سے ٹیکل کیا اور اپنے ایٹمی دھماکے بھی کیے.
اس سلسلے میں ناظرین میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، اسرائیل کو ہمیشہ سے ہماری دو کمزوریوں کا پتہ ہے، یعنی کہ اسرائیل کو ہمیشہ سے پاکستانیوں کی دو کمزوریوں کا پتہ ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارا ایک بہت ہی خوفناک دشمن ہے جو کہ کئی گنا ہم سے بڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ایک کمزور ملک ہے اور پاکستان کے سیاستدانوں نے کبھی بھی پاکستان کو تگڑا نہیں ہونے دیا، تو اسرائیل ان چیزوں سے واقف ہے۔ اسرائیل نے پاکستان کے خلاف ناظرین ہمیشہ لابنگ کی ہے، اور جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے اور ابھی تک جو ہو رہی ہے، اس میں اسرائیلی تنظیم موساد کا بہت بڑا اہم رول ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں جس سے اسرائیل کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ احادیث کے مطابق مسلمانوں کا جو آخری لشکر یہودیوں کو شکست دے گا، اس کا تعلق اسی خطے سے ہے، یعنی کہ ہند پاکستان کے خطے سے ہے۔ اسرائیل کو یہ چیز بھی چبھتی ہے کہ پاکستان ہمارے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس خطے میں جو ہے، یعنی کہ پاکستان میں عسکری طاقت بڑھتی جا رہی ہے، یہاں پر یہودیوں سے نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ وہ ملک ایسا ہے، واحد ملک ہے جو یہودیوں کو تسلیم کرنے کو تیار بھی نہیں ہے ابھی تک۔ اسرائیل جو پاکستان کے بارے میں ناظرین جو اسیسمنٹ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک ہمارے خلاف جنگ لڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ ملک اکیلا جنگ نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر عربوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی تو یہ ملک ہمارے خلاف جنگ میں ضرور کودے گا، کیونکہ اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو عربوں سے زیادہ عربوں کا وفادار ہے۔ یہ اسرائیلیوں کا کہنا ہے، نہ عربیوں کا کہنا ہے، نہ پاکستانیوں کا کہنا ہے۔ تو اسرائیل کی پاکستان کے بارے میں یہ اسیسمنٹ ہے۔ اب جو پانچواں جو آخری ملک ہے جس کو اسرائیل بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے، وہ ہے جی افغانستان۔ اسرائیلی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کبھی نہ آئے، اور وہ مسلمانوں کو، اگر طالبان کی حکومت اگر آ گئی اسرائیلیوں کے مطابق، تو وہ مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ اور اسرائیل یہ بھی سمجھتا ہے کہ افغانی طالبان کی وہ ضروریات نہیں ہیں جو کہ دیگر اسلامی ممالک کی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے چھوٹے موٹے ہتھیار ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کو دولت کی نہ ضرورت ہے، نہ آسائش کی ضرورت ہے، اور انہوں نے 20 سالوں میں یہ اپروو کیا کہ جی انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، صرف سادہ لباس پہنا ہوا ہے اور تلوار پہنی ہوئی ہے۔ تو اسرائیل یہ سمجھتا ہے، اسی وجہ سے اسرائیل یہ چاہتا ہے ناظرین کہ افغانستان میں نیٹو جیسی حکومتیں چلتی رہیں اور یہاں پر خانہ جنگی لگی رہے، اور انڈیا بھی اسرائیل کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں نیٹو کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔